बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे वज़ीर आज़म हाउस में हलचल मची हुई है और जो पिछले 24 घंटों में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के फ़ैसले हैं उसके बाद मज़ीद चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ आज बाज़ाब्ता पहला हुकूमती इत्तेहाद का इजलास हुआ है। खौफ किस बात का है, याहिया अफरीदी साहब से किस बात का खौफ है और कल क्या होने जा रहा है, और स्पेशली मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ कल फुल बेंच क्या करने जा रहा है, अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर इमरान खान से मुतल्लिक़ के उन पर जो पाबंदी ख़त्म हुई है या उनकी बहनों को जो रिहाई दी गई है, चीखना चिल्लाना पीपल्स पार्टी ने, नून लीग तो पहले चीखती थी, अब पीपल्स पार्टी ने आज से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है और उनको नज़र आ गया है कि जो चूँकि एक मनसूबा इंसान बनाता है और एक मनसूबा अल्लाह का होता है और हमेशा अल्लाह का जो मनसूबा है अमल उसी के मुताबिक होना होता है। और अब इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अब इनका जो चीखना चिल्लाना है वो जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि किसान इत्तेहाद की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और पंजाब हुकूमत के लिए, पंजाब हुकूमत के एक तो मसाइल हैं टीचर्स के साथ, एक तो इन्होंने पहले असातिज़ा से और तालीमी इदारों से जान छुड़वाने के लिए उनको प्राइवेट ज़्यादातर को कर दिया, मज़ीद जो कुछ रह गया अब ये हर सूरत उन जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए भी तुल गए हैं और उनकी जानिब से जो इस तरह की हरकतें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन किसान इत्तेहाद की जानिब से, किसान इत्तेहाद के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा है कि फ़ैसला कर लें कि मुल्क आपने सोचना है या IMF की माननी है, मुल्क को आपने कहाँ खड़ा कर दिया है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद महमूद खोखर सरबराह जो सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, उन्होंने कहा कि ज़राअत तबाह हुई तो मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी, ज़राअत को तबाह करना IMF का एजेंडा है, हुक्मरान होश के नाखून लें और ज़रई शोबा पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत गंदम का रेट मुकर्रर करे, गंदम की काश्त के हवाले से इजलास बुलाया जाए, यूरिया खाद की कीमतों में कमी लाई जाए। अगर हुकूमत ने गंदम की फसल पर तवज्जो ना दी तो माजी की तरह दोबारा से आटे का बहरान जन्म ले सकता है। हम ज़रई मुल्क होने के बावजूद 10 से 12 अरब डॉलर की अजनास बाहर से मंगवाते हैं। खालिद खोखर का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों से भी फसलों की पैदावार में कमी वाक़ हुई है। कपास की पैदावार में 54% 54% कमी से किसान की कमर टूट चुकी है। हुकूमत ट्रैक्टर्स पर 9 अरब सब्सिडी देकर 22 अरब रुपए के टैक्सेस लगा रही है। ये जो सब्सिडी दे रही है किसान कार्ड और ये वो, उसको बेनकाब करते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने ट्रैक्टर्स के ऊपर 9 अरब की सब्सिडी दी है और 22 अरब के किसानों पे टैक्स लगा दिए हैं, जिससे ट्रैक्टर इंडस्ट्री भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इस साल सिर्फ 3000 ट्रैक्टर फ़रोख्त हुए हैं। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने मज़ीद कहा कि IMF के कर्ज़ों से हुक्मरान ऐशियाँ कर रहे हैं। IMF की फरमाइशों पर मज़ीद टैक्सेस लगाए गए तो ज़राअत का शोबा मुकम्मल तबाह हो जाएगा। मुल्क में ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करना वक्त की अहम ज़रूरत है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि किसान पिस चुका है और किसान की जानिब से एक ही मुतालबा है कि आप अगर चाहते हैं कि हम जो हमारा सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम वो ज़राअत थी और हम एक ज़री मुल्क थे और आपने ज़राअत को तबाह कर दिया, जब आपकी सबसे अहम जो फसल है कपास की 54% उसकी कम हो चुकी है उसको काश्त करना, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं गन्ने के यही हालात हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आटे का बहरान हमें पिछले सालों में देखना पड़ रहा है और ये एक सिलसिला है जो जारी है और हुकूमत की जानिब से उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और हुकूमत इन तमाम मामलात पर आंखें बंद करके बैठी है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज अहम इजलास हुआ और उसमें भारत की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्ज़े के ख़िलाफ़ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी की सदारत में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ जिसमें अरकान शरीक थे। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद असम्बली में पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक हिंदुस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं। 35 सालों से हक़ खुद इरादियत मांगने की पादाश में 1 लाख कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया। पेश की गई करारदाद में कहा गया कि आलमी बरादरी भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों का नोटिस ले। हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ खड़े हैं और हिंदुस्तान की जारहियत का मुकाबला करेंगे। ऐवान ने मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद कुर्बानियों को सलाम पेश करता है। हिंदुस्तान की 9 लाख फ़ौज की तैनाती और काले कवानीन के ज़रिए कश्मीरियों के कत्लेआम की मज़म्मत की जाती है।
قرارداد کی منظوری کے بعد کے پی اسمبلی کا اجلاس کل 3 بجے تک ملتوی کیا گیا ہے۔ تو کے پی اسمبلی کی جانب سے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، آج وہ دن ہے جب بھارت نے قبضہ کیا اور کشمیر جو جنت نظیر ہے اس کو مقبوضہ بنایا، اس کے خلاف آج جو پاکستانی ہیں اور ملک بھر میں جو مسلمان اور کشمیری ہیں وہ آج دن منا رہے ہیں قبضہ کرنے کا، ناجائز قبضے کا بھارت کی جانب سے، اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قرارداد منظور کی گئی۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حق میں 60 سے زائد سینیٹرز نے خط لکھا کہ جی بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ آج برطانوی مختلف جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے۔ اب حکومت اور نون لیگ کا اور حکومتی اتحاد کا جو سوشل میڈیا ہے وہ یہ افواہیں، اور وزارت خارجہ کی جانب سے بھی اس کے اوپر بیان دیا گیا ہے کہ جی اس طرح کا جو معاملہ ہے یہ مداخلت ہے، یہ مداخلت ہے، وہ سائفر مداخلت نہیں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا جواب کون دے رہا ہے؟ اس کا جواب جماعت اسلامی دے رہی ہے۔ اب میں آپ کو نون لیگی سوشل میڈیا کا اس وقت پروپیگنڈا بتاتا ہوں اور پھر جماعت اسلامی کا جواب۔ کہتے ہیں کہ جو جس پارٹی سے وہ لازمی وائرل کریں، جنگل کی آگ کی طرح پھیلائیں، حقیقت لوگوں تک پہنچائیں۔ کیا ایک ٹی وی کا اسکرین شاٹ ہے، ٹی وی پاکستانی نیوز چینل کا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ 21 کٹر پاکستان مخالف اور 2 کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے چکے ہیں۔ وہ جو سینیٹرز ہیں، جو 60 سینیٹرز ہیں، اس میں سے 21 کٹر پاکستان مخالف ہیں اور 2 کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے چکے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی حمایت کرنے والے امریکی اراکین کی اصلیت سامنے آ گئی ہے۔ امریکی اراکین کانگریس کے خط کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اچھا، ڈراپ سین کیا ہو گیا کہ جی ہم نے ڈکلیئر کر دیا جی کہ یہ بندے اتنے پاکستان کے مخالف ہیں اور اتنے بھارت کے قریبی ہیں۔ یہ ڈراپ سین آج میڈیا نے، تمام ٹی وی چینلز نے اس کو ایک بریکنگ نیوز کے امریکی سینیٹرز کے لکھے گئے خط کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اب ہم بھی کہیں پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، شاید انہوں نے کوئی یہ کوئی جھوٹی خبر ہو، انہوں نے واپس لے لیا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور اتنے سینیٹرز جو ٹرمپ اور جو دوسری طرف جو بائیڈن انتظامیہ ہے ان کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے، تو دونوں جو گروپ ہیں ان کے سینیٹرز کی جو تعداد ہے وہ 60 سے زائد جنہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ 60 کسی کے پاس بھی حمایت نہیں ہے ان کی جو پارلیمنٹ ہے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی حمایت کرنے والے امریکی اراکین کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، اس کو پھیلاتے جائیں جی، بڑا انقلاب آ گیا۔ اب جماعت اسلامی اپنے آفیشیل پیج پر اس کا جواب دیتی ہے ٹویٹر پر۔ ظاہری بات ہے، جماعت اسلامی کہتی ہے ظاہری بات ہے جو امریکہ میں رہتا ہوگا وہ پرو اسرائیلی ہوگا۔ اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پرو فلسطینی اور پرو کشمیری ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم امریکہ میں کسی کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس کی حمایت نہیں کریں گے، یا ہماری حمایت سے وہ مسلمان نواز ہو جائے گا۔ اگر ہم پرو کشمیری اور پرو فلسطینی ہیں اور چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اگر امریکہ میں کسی کے اوپر کوئی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے تو کیا ہم اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے؟ اور کیا اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو کیا وہ کوئی مسلمان نواز ہو جائے گا؟ جس مظلوم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے تو کیا وہ مسلمان نواز ہو جائے گا؟ خدا کا خوف کریں، وہ امریکہ میں ہیں تو وہ امریکہ میں رہتے ہوئے پرو اسرائیلی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ یہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے۔ انہوں نے ایک لاجک کے ساتھ دیا، کہتے ہیں ظاہری بات ہے جو امریکہ میں رہتا ہے وہ پرو اسرائیلی ہوگا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم پرو فلسطینی ہیں، لیکن اگر کہیں کو غیر انسانی، بھلے وہ امریکہ میں کیوں نہ ہو رہا ہو، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے کسی کے ساتھ تو ہم اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ تو کیا اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو وہ بندہ مسلمان نواز ہو جائے گا؟ جو ان کے آواز اٹھانے سے آپ یہاں عمران خان کو جو امریکہ نواز یا اسرائیل نواز کہنا شروع کر دیں، یہ جماعت اسلامی جواب دے رہی ہے ان کو، اور ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ دوسری جانب جو پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، شرجیل میمن نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی بھی ختم ہو گئی اور یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو ملنے والے ریلیف کے پیچھے ان کی سابقہ اہلیہ اور جو جمائمہ کا ہاتھ ہے۔ اندازہ لگائیں 3 اکتوبر سے لے کے 25 اکتوبر تک وداؤٹ اینی ریزن آپ نے عمران خان سمیت تمام قیدیوں سے ملاقاتیں بند کر دیں، جو ان کا بنیادی حق ہے۔ ایک بندے پہ آپ نے 200 مقدمات درج کی ہے، اب وہ اپنے وکیلوں سے بھی نہیں مل سکتا تو وہ کہاں جائے گا؟ یہ سارا کچھ کیا اور کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی وہ پرو جو ہے وہ عمران خان کو تو ریلیف مل رہا ہے اور اس کی وجہ جمائمہ کی کا ہے اور جمائمہ نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور اب جو پابندی ہے وہ مریم نواز حکومت نے لگائی، ہٹائی انہوں نے اور سارا ملبہ ڈال دیا۔ اب یہ آپ ان کی پریشانی دیکھ لیں
یہ جو ان کے اندر ایک پریشانی کا یہ شکار ہو گئے ہیں، وہ کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے، چونکہ یہودی لابی کے حوالے سے اور اس طرح کے الزامات تو یہ فرسٹریشن کیا ہے۔ آج کل وزیر اعظم ہاؤس میں صدر پاکستان کی، شہباز شریف کی اور باقی جو اداروں کے سربراہوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ آج بلاول زرداری کی ملاقات ہوئی ہے اور بلاول زرداری کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ سینئر صحافی یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کل جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے حلف اٹھایا اور حلف اٹھانے کے بعد جو 3 کام انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو تبدیل کرتے ہوئے منصور علی شاہ اور منیب اختر کو اس میں شامل کیا ہے۔ جو انہوں نے سینیورٹی کی اپڈیٹ کی ہے لسٹ سپریم کورٹ کی، اس میں اچھا یہ مہم چلاتے رہے منصور علی شاہ ریزائن کر دیں گے، اور حتیٰ کہ نون لیگ کی سینئر قیادت یہ مہم چلا رہی تھی، تو وہ کیوں بھائی استعفیٰ دیں گے؟ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، وہ اپنے ادارے کے لیے سٹینڈ لیں گے۔ اچھا پھر منیب اختر اور وہ جو سینیورٹی لسٹ ہے وہ بہتر انداز میں جو یحییٰ افریدی صاحب نے کی ہے۔ اب یحییٰ افریدی صاحب نے فل کورٹ ریفرنس بلا لی۔ اب فل کورٹ ریفرنس میں سینئر صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کل فل کورٹ میں یہ بھی طے ہوگا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر کیا کارروائی ہونی چاہیے۔ وہ سینئر صحافی یہ دعویٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کل ڈسکس ہوگا، اور ساتھ دوسرے صحافی کہتے ہیں کہ کل کے فل کورٹ سے پہلے پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں مل جائیں گی۔ یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں، چونکہ یحییٰ افریدی صاحب کا ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ بھئی ہم کیا کر بیٹھے ہیں، ہماری آئینی بینچ اور وہ چیزیں وہ تو ابھی بعد میں ہوتی پھریں گی، پہلے یہ جو ہمارے گلے پڑ گیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل بلا لی ہے، فل کورٹ بلا لیا ہے، دہشت گردی عدالتوں سے تفصیلات مانگ لی گئی ہیں، یہ جو سارا کچھ ہے، اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے اور انہوں نے وہی پہلی کمیٹی کو بحال کر دیا ہے، قاضی فاضل کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ان میں پریشانی، اب 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ اب گفتگو یہ ہوئی ہے کہ ہمیں 27ویں آئینی ترمیم میں جانا چاہیے اور ہر صورت ہمیں مزید پابندیاں لگانی ہوں گی اور ان کو مزید کمزور کرنا ہوگا، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ان کو خوف شروع ہو چکا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔